بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 12 یہاں سے سورہ المائدہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، 2 مکمل ہوتے ہیں اور چھٹے سپارے کے 6 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، آگے 7واں شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا کہ تورات پر عمل کرنے کا، نیک کام کرنے کا، برائیوں سے رکنے کا، انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کا، ان کی اتباع کرنے کا۔ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخذ اللہ، اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، حالانکہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم تورات کے مطابق چلیں گے اور نیک کام کریں گے۔ تو گویا اللہ والوں کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ انبیاء کرام کے افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عہد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ کے حکم سے یہ عہد ہوا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بھیجے ان میں سے 12 نقیب۔ اثنَیْ عَشَرَ، عشر کا معنی ہوتا ہے 10 اور اثنین 2، 10 اور 2 یعنی 12 نقیب۔ نقیب ہوتا ہے ہر قوم کا نمائندہ، جس طرح آج کے دور میں ممبر منتخب ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے نقیب اسے کہا جاتا ہے جو قوم کا نمائندہ ہو، ان کی طرف سے بات کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی اصلاح کرے، اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے جو لوگ سمجھدار، عقل مند، دانا تھے، ان کو ان کا نقیب مقرر کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی رات، عقبہ کا ذکر پچھلے درس میں ہوا تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے مسلمان آئے اور انہوں نے بیعت کی، تو حضور نے کچھ نقیب مقرر کیے، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو، ان کا نگران، ان کا نمائندہ، جو ان کی اصلاح کا خیال رکھے اور ان کی بات آگے پیش کرے، اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ اب یہ نقیب یا آج کے دور میں جس کو ممبر کہا جاتا ہے، یہ اس شخص کو ہونا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی تعلیم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سمجھداری، عقل مندی، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نمائندہ ہونا چاہیے۔ لیکن دور بدل جاتا ہے، آج کے دور میں ہمارے ہاں نمائندہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس کے پاس لاؤ لشکر ہو، مال و دولت ہو، چاہے اس کے پڑھا لکھا نہ بھی ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، تو یہ بھی صحیح ہے جی۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، اس نے یہ ڈگری لی ہے، یہ پڑھا ہے، اچھا ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں، اس کا قبیلہ نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، تو یہ نقیب یا ممبر اس چیز کو، اس آدمی کو ہونا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ نااہل کو جب
کوئی منصب سونپا جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کہ نااہل لوگ جب کسی منصب پہ کسی پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب بنائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کی اولاد آگے 12 خاندان بن گئے۔ کئی جگہ پہ اس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میدان تی میں پانی قوم نے مانگا، پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پتھر پہ اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ پتھر پہ اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر ایک نے، تمام قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے جو اس میں سے پانی لے گا، تو 12 قبیلے تھے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا یہی عصا جو ہے وہ سمندر پہ ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر پہ مارا تو فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا، وہاں سے پھر وہ 12 رستے بن گئے۔ تو جس طرح 12 چشمے پتھر سے نکلے تھے، اسی طرح سمندر میں بھی وہ 12 رستے بن گئے، اور ان 12 رستوں میں سے وہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے گزر گئے، اور پیچھے فرعون جو آیا تو وہ رستے ختم ہوئے اور وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ 12 کی خاص عظمت تھا کہ 12 قبیلے ان کے تھے، تو ہر قبیلے میں سے ایک نقیب ان کا مقرر کیا گیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور میرا فضل اور کرم تمہارے شامل حال ہوگا۔ کب؟ آگے لئن اقامتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، وعزرتموہم، اور ان کی تم نے تعظیم و توقیر کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے قرض حسن دیا۔ اب یہاں پہلے زکوٰۃ کا ذکر ہو چکا ہے کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، پھر آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد جو ان پہ فرض تھا، اور یہاں قرض حسن سے مراد پھر نفلی صدقہ ہے، کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو بہرحال دینی ہے، اس کے علاوہ بھی جہاں ضرورت ہو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسن سے تعبیر کیا کہ گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ تو جس طرح انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ اس کو واپس کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کے خرچ کیے ہوئے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا، اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے مراد فرضی جو صدقہ ان پہ واجب تھا، اور یہاں اقرضتم اللہ قرضا حسنا سے نفلی صدقہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ یہ ایسے فرائض ہیں جو پہلی قوموں پر بھی تھے، بنی اسرائیل پر بھی تھے۔ ہاں اس کی تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں شروع میں مختلف چیزیں ایسی تھیں جو بعد میں منع کر دیں گی۔ مثلا پہلے نماز کے اندر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یہ منع نہیں تھا، نماز کے اندر گفتگو بھی ہو جاتی تھی۔ بعد میں اس کو منع فرمایا گیا، قوموا للہ قانتین کہہ کے کہ نماز میں خاموشی سے کھڑے ہو، تو بات چیت کرنا منع ہو گیا۔ اسی طرح روزہ بھی مختلف حالتوں سے تبدیل ہو کے بالآخر اس صورت میں وہ مقرر ہوا جس طرح اب ہم رکھتے ہیں۔ پہلے رات کو روزہ افطار کرنے کے بعد کھانے پینے کی اجازت تھی، سونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں پھر اس کی اجازت دی گئی کہ سونے سے پہلے کھاؤ یا بعد میں کھاؤ، سحری سے پہلے کھا سکتے ہو۔ تو یہ مختلف حالتوں میں نماز میں بھی کئی چیزیں جو پہلے تھیں وہ بعد میں ان کو منع کیا گیا، یا پہلے نہیں تھی بعد میں ان کو شامل کیا گیا۔ سب روزہ بھی مختلف حالتوں سے تبدیل ہو کے اس صورت میں مقرر ہوا۔ اسی طرح پہلی امتوں پر بھی جو نماز تھی وہ ضروری نہیں کہ اسی طرح اس کو ادا کیا جاتا، اس کا اپنا طریقہ، لیکن بہرحال یہ عبادت نماز والی ان پر بھی فرض تھی۔ زکوٰۃ کی تفصیلات میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ کتنی دینی ہے اور کب دینی ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح زکوٰۃ 2.5% ہے اور سال کے بعد دی جاتی ہے، لیکن بہرحال بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ اور یہ نماز ان پر بھی فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور ان کی تم نے تعظیم و توقیر کی، ان کا ادب احترام کیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیا، یعنی فرض صدقات کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی دیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں اتار دوں گا یعنی معاف کر دوں گا تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں لے جاؤں گا، داخل کروں گا ایسے جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ تو نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے گناہ اتار دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر وہ سیدھے رستے سے بہک گیا۔ کیونکہ انسان نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی کسی وقت بھی شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اصل اعتبار ہے خاتمے کا، کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی موت سے 1 سال پہلے یعنی کچھ عرصہ پہلے وہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن موت سے کچھ عرصہ پہلے وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر جنت کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔
تو نیکی کرنے کے بعد انسان تکبر یا غرور نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے نیکی کی توفیق دی ہے۔ کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اور اصل اعتبار یہ ہے کہ انسان اس نیکی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط من جا بالحسن نیک کردن است، بل حسن لا سوء حضرت بردن است۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا من جا بالحسن، جو لایا نیکی، یعنی نیکی اس نے دنیا میں کی ہے لیکن اس نیکی کو محفوظ رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، اس کو برباد نہیں کیا ہے، ضائع نہیں کیا ہے۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیا نیکی کے ساتھ، یعنی نیکی لے کے آیا، یہ نہیں کہا کہ صرف نیکی کی ہے، بلکہ اس نیکی کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ تو فرماتے ہیں شرط من جا بالحسن لا کردن است، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جا بالحسن، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نیکی کی ہے، بل حسن لا سوء حضرت بردن است، بلکہ اس نیکی کو سنبھال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس کے پاس وہ نیکی ہو۔ کیونکہ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی کلمہ کفر کہہ بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے خرچ کرنے کے بعد وہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس کی اتباع نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے، کہ کسی کے ساتھ بھلا اور نیکی کی ہے تو پھر بعد میں اس کو جتلایا جائے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے انسان کی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ نیکیاں لے کے آیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں سنبھال کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو اس لیے فرمایا فمن کفر بعد ذلک، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے یہ اعمال ہوں گے ان کو تو یہ جزا ملے گی، لیکن جو جس نے کفر کیا اس کے بعد اچھے اعمال کے بعد تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بہک گئے۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو اللہ والے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی لیے ان کو اللہ والے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ان کے شامل حال ہوتا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، وہ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے فضل کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد او نشید، ہر کے خواہد او نشید با خدا او نشید در حضور اولیاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کرام کے پاس آ جائے۔ جو ان کے پاس آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے فضل و کرم اس کے شامل۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، وہ اللہ والوں کے پاس آ جائے، اور اللہ والوں کے پاس جو آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ
ایک حدیث پاک ہے، بڑی یہ طویل حدیث پاک ہے اور بڑی قابل غور ہے۔ اس کے آخر میں پھر یہی بات آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لگا رکھی ہیں۔ ایک تو وہ عبادت کرتے ہیں، ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور یہی ذکر ہی ان کی خوراک اور ان کا سب کچھ ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ آرام کی ضرورت، یہی ذکر ہی ان کا سب کچھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملائکہ جو ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، مثلاً کرامن کاتبین ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، اس کے نیکیاں اور بدیاں لکھتی ہیں، دائیں طرف جو ہے وہ نیکیوں میں لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں طرف وہ گناہ لکھنے والا، اور وہ انسان کی نیک اور بد جو بھی اعمال ہیں ان کو لکھ رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں۔ اسی طرح مختلف فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، ان کی اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے کی ڈیوٹی لگا رکھی، حضرت جبریل کی ڈیوٹی نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا تھا، حضرت میکائیل ان کو ہواؤں اور بادلوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بروز قیامت وہ سور پھونکیں گے اور اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ذکر اور عبادت کے ساتھ ساتھ مختلف ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی ہوئی ہیں، کچھ حاملین عرش ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی جنت پہ مقرر ہے، کوئی دوزخ پہ مقرر ہے۔ تو ایک فرشتوں کی جماعت ایسی ہے یطوفون فی الطرق، جو رستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر والوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم جاؤ دیکھو کہاں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح مل کے اللہ اللہ کیا جاتا ہے، یا کوئی واضح نصیحت کی محفل ہو، درس و تدریس ہو، کہیں پر بھی کوئی یعنی جو نیک کام، نیک عمل کے لیے لوگ جمع ہیں، تو وہ یعنی ذکر کی محفل ہے جہاں پر درس و تدریس ہو رہا ہے، واضح نصیحت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، کوئی بھی اچھا عمل مل کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ کسی قوم کو پاتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ واضح نصیحت ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا، تَنَادَوْا فَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے وہ میرے لیے آ جاؤ، پھر وہ اس محفل میں چلے جاتے ہیں۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا تک وہ اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُونَ، جب وہ ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے وہاں سے جاتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بہتر تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما یقول عبادی، وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کسی بات کا پوچھنا جو ہے وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی کہ پوچھنے والے کو علم نہیں ہے، اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ان سے پوچھتا ہے مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ، یعنی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تیری تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَكَ، تیری
حمد کر رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ تیری تمجید بڑائی بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ قال فیقول هل رأونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا؟ قال فیقولون لا واللہ، فرشتے کہتے ہیں یا رب ذوالجلال انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو تو کسی بندے نے اس طرح نہیں دیکھا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ دیدار الہی کی عرض پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کریم تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب بندے عام جو ہے انہوں نے جو کسی نے رب کو نہیں دیکھا تو فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب ذوالجلال نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ قال فیقول کیف لو رأونی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہو؟ مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں اور تحمید اور تمجید اور تکبیر کہہ رہے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیں۔ قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال اگر وہ بندے تجھے دیکھ لیں تو پھر بہت زیادہ تیری عبادت کریں اور بہت زیادہ تیری حمد کریں اور بہت ہی زیادہ تیری تسبیح پڑھیں۔ فقال فیقول فما یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ وہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ قالوا یسألونک الجنۃ، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ قال یقول وہل رأوہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فیقولون لا واللہ، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن جنت بندے تو اس وقت دیکھیں گے جب جنت میں جائیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے سنا ہے کلام الہی اور اللہ کے محبوب کے کلام میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا رب ذوالجلال انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو پھر کیا کیفیت ہو؟ پہلے فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا مجھے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو فرشتے کہتے ہیں کہ پھر بہت زیادہ عبادت کریں گے اور زیادہ ذکر کریں گے اور زیادہ تسبیح کریں گے۔ اب جنت کا کہ جنت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا رب ذوالجلال جنت انہوں نے نہیں دیکھی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کیفیت، پھر کیا ان کی حالت ہو؟ قال یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبتا، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال بن دیکھے صرف تیرے کلام کو سن کے اور تیرے محبوب کی زبان سے سن کے، تیرے محبوب کی احادیث پڑھ سن کے وہ جنت کو مانگ رہے ہیں، اس کی نعمتوں کے بارے میں انہوں نے سنا ہے تو وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ تو اگر جنت کو دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ اس کی ان کے دل میں اس کی خواہش ہو، طلب ہو اور زیادہ رغبت جنت میں ان کی ہو جائے۔ قال فمما یتعوذون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ مجھے کس چیز سے وہ بچنا چاہتے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔
قال یقولون من النار، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب الجلال وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ قال یقول فهل رأوها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا واللہ یا رب ما رأوها، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب الجلال انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، تیرے کلام میں پڑھا ہے، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے جہنم کے عذاب اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں، دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، بن دیکھے صرف میرے کلام سے اور میرے محبوب کی زبان سے سن کے وہ اس سے پناہ مانگ لے جہنم سے، تو اگر جہنم کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو پھر ان کی کیا کیفیت اور حالت ہو۔ قال یقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافة، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ اس سے وہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہوں گے، اور زیادہ اس سے ڈریں گے۔ بن دیکھے جو اس سے ڈر رہے ہیں، تو اگر دیکھ لیں اس کی اپنی آنکھوں سے اس کے عذاب کو، اس کی تباہ کاریوں کو، تو پھر اور زیادہ اس سے دور بھاگیں گے، اور زیادہ اس کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہوگا۔ قال فیقول فاشہدکم انی غفرت لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا، وہ جن کا تم نے ذکر کی محفل جو تم نے دیکھ کے آئے ہو، جو مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہی ہے، اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر، کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو ذکر کی محفلیں ڈھونڈ رہی ہیں، جہاں کہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے اس کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا، یہاں اس کی یہ تفسیر ہے کہ وہ محفل ختم ہوتی ہے تو پھر وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو کے پھر آگے وہی سوال اور جواب سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں نے ان کو بخش دیا۔ فَآتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، کہ جو انہوں نے مانگا وہ انہیں دے دیا، یعنی جنت مانگ رہے تھے تو جنت میں نے ان کو دے دی۔ وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، اور انہیں ان سے بچا، اس چیز سے بچا لیا جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، یعنی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تو جہنم سے میں نے ان کو بچا لیا، جنت کا سوال کر رہے تھے جنت انہیں عطا فرما دی۔ قال یقولون رب فیہم فلان فلان عبد، اب فرشتے چونکہ دیکھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال یہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، باقاعدہ یہ ارادہ لے کے نہیں آیا تھا، انما مر فجلس معهم، وہ گزر رہا تھا، جا رہا تھا، کہیں اس نے دیکھا کہ محفل ہو رہی ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، یعنی باقاعدہ پروگرام کے تحت اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، صرف وہ گزر رہا تھا، دیکھا محفل ہے، اس میں بیٹھ گیا۔ اب یہ فرشتے بطور سفارش کی کر رہے ہیں کہ جو تو باقاعدہ ارادہ لے کر نیت لے کر اس محفل میں آئے ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اب وہ ارادہ تھا، نیت نہیں آیا تھا، جا رہا تھا کہیں بیٹھ گیا، تو بطور سفارش کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا محفل ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ فَيَقُولُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ ایک روایت میں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، دوسری میں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جو ان کی بارگاہ میں آ گیا، ان کے پاس آ گیا، وہ بھی نیک بخت ہو گیا، وہ بھی میری بخشش میری رحمت کا حقدار ہو گیا۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمانا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ نشینت در حضور اولیاء، کہ وہ اولیاء اللہ والے نیک بندے جو ہیں ان کے حضور آ جائے، ان کے پاس آ جائے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا وہ شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی مغفرت اور بخشش کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سند مل جاتی ہے۔ تو اللہ والے یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اور فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو، اور قرض حسن دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد اور میری رحمت تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں ایک اور بات قابل غور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا، اور ان کی تعظیم و توقیر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا احترام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس چیز کا عہد لیا۔ اب دیکھیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم ایسی اہم عبادت ہے کہ رب نے اس کا عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز عبادت ہے، تو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن گئی۔ اب دیکھیے کہیں سیر سپاٹے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جانا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ کہ مکہ شریف جاؤ، اس میں جو رقم خرچ ہوگی وہ بھی عبادت شمار ہوگی، ہر قدم عبادت شمار ہوگا، چلنا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اب جا رہے چل رہے پھر رہے خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے، اب اور کہیں گھومے پھریں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں گھومنا پھرنا یہ عبادت، تو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ اب کھانا پینا انسان کچھ دیر کے لیے نہیں کھاتا پیتا تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اس کے فرمان کے مطابق صبح سے شام تک روزے کی نیت سے وہ نہیں کھائے پیے گا تو وہ عبادت ہوگی، اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھے گا اس کا اپنا ثواب ہوگا، اور کوئی نیکی کا کام کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اس کا اپنا ثواب۔ لیکن اگر اور کچھ بھی نہیں کر رہا تو پھر بھی نیکی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بظاہر کچھ نہیں کر رہا لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، بلکہ اگر سو بھی رہا ہے تو نیکیاں پھر بھی لکھی جا رہی ہیں، اس نے روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تعظیم و توقیر، ان کا ادب اور احترام کرو۔ تو انبیاء کرام کی تعظیم توقیر، ان کا ادب احترام، یہ عبادت ہے رب ذوالجلال کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں
بلکہ پہلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا. یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے عہد لیا کہ میرے نبیوں کی تعظیم و توقیر کرنی ہے باقی عبادات کے ساتھ ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ایسی اہم عبادت ہے کہ رب نے اس کا عہد لیا. اور اگلی بات، اس تعظیم میں کوئی قید نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے. لہذا ہر وہ تعظیم جو شرعاً حرام نہ ہو وہ کی جائے. یعنی ایسی تعظیم نہیں کی جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. مثلا سجدہ کرنا، اب سجدہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ منع. جب تک منع نہیں تھا اس وقت یہ بھی کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ تعظیم تھی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی. اور آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی لیے تو جس نے نافرمانی کی وہ مردود ٹھہرا نا، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے وہ مردود ہو گیا شیطان. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، تعظیم کا یہ داخل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں نے سجدہ کیا، یہ بھی تعظیم ہو رہی. تو جب تک وہ منع نہیں تھا اس وقت وہ بھی کیا جاتا تھا. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا. عبادت کی نیت سے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ جائز ہوا ہے، کسی شریعت میں نہ ہو سکتا ہے. عبادت سے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، تعظیم کی نیت سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ تعظیم کی ہے. تو اب جس چیز سے منع کر دیا گیا وہ تعظیم نہیں کی جائے گی. مثلا تعظیمی سجدہ جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ بھی منع. لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو یہ ایسی تعظیم جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی وہ منع ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اب کوئی آدمی اٹھ کے اس کو نہیں کہہ سکتا بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی محفل کرو، تو یہ محفل میلاد کہاں لکھی ہوئی ہے. تو یہ تو اس کا کام ہے نا کہ وہ دکھائے بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اگر کوئی محفل کرتا ہے تو اگر کوئی کہتا ہے نہ جائز ہے تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ دکھائے بھی کہاں قرآن پاک میں کہاں یا حدیث پاک میں کہاں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ محفل میلاد منع. اگر قرآن و حدیث میں منع نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو تعظیم کا حکم دیا، اور جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر تعظیم کی جائے گی وہ جائز ہوگی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ محفل میلاد کو منع کرتے ہیں، محفل میلاد کے نام سے وہ بدعتے ہیں، وہ سیرت النبی کے نام سے محفل کرتے ہیں. سیرت النبی کانفرنس، جب سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے تو اس وقت وہ جائز ہوتی ہے. لیکن اگر اسی کا نام میلاد کانفرنس رکھا جائے، میلاد النبی کانفرنس رکھا جائے پھر ناجائز ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ اسی میں، وہی کچھ تلاوت ہو، نعت ہو، تقریر ہو، سارا کچھ ہو، صرف نام اگر سیرت النبی کانفرنس رکھا ہو تو جائز درست ہے. اور اگر اسی کا نام میلاد النبی کانفرنس رکھ لو تو ناجائز ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کا حکم دیا. اب ہر وہ کام جس سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے، اس طرح جب تعظیم کی جائے گی تو وہ جائز اور ثواب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نبی کی تعظیم. اور ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اس کو حکم دیا. بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم میرے نبیوں کی تعظیم و توقیر کرو، ان کا ادب احترام کرو. تو ہر ایسی تعظیم و توقیر جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ جائز ہوگی. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ثبوت کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی یہ بتائے کہ اس طرح تعظیم کرنا منع ہے
تو تب قرآن و حدیث میں سے اگر اس کا ثبوت ملے گا تو تب منع ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، یہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِمْ، اب شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے نبی کی جو تعریف کرو وہ درست ہے۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ، حضور کی ذات کی طرف جو شرف چاہو تم منسوب کرو۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَامٍ، اور جو بھی تعظیم توقیر ان کی طرف منسوب کرو وہ درست ہے جبکہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل، آپ کے شرف، آپ کی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے اس کی کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دینے والا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ناپیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ تو اس کے نبی، رسول، محبوب، اس کے بندے ہونے کے اعتبار سے جو بھی ان کی شان بیان کی جائے گی وہ درست ہوگی۔ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کرتے ہیں اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اور کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اس خوبی کے اندر اس یعنی خوبی کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ ایک اسٹیج پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتنع ہے کہ ان کی انتہا کو مخلوق نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ دینے والا ہی جانتا ہے، تو مخلوق کے اعتبار سے وہ لامتنع ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ اور پھر آگے بات کہاں ختم کی؟ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ آپ اللہ کے تو بندے ہیں اور اس کی مخلوق کے آقا ہیں۔ بس یہی چیز ہے، اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے شریک ہیں نہ اللہ کا جز ہیں۔ تو اس چیز کو چھوڑ کے جو جس چیز سے شریعت نے منع کیا، باقی جو بھی تعظیم و توقیر کی جائے گی وہ درست ہوگی۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو حضور کے اعضاء پہ استعمال ہو رہا ہے، اب ہمارے لیے دیکھیے اس پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے جو استعمال ہوا۔ اگر تو مثلا ہاتھ ناپاک ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو جب دھوئیں گے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا جو نیچے گرے گا۔ اور اگر ظاہری نجاست کوئی نہیں ہے، صرف مثلا بے وضو ہے، تو جب وہ وضو کرے گا تو جو پانی استعمال ہوگا وہ اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ پاک ہے، کیونکہ ناپاک تو نہیں تھے، صرف وہ حکمی نجاست تھی۔ تو اب اس پانی کو یعنی وہ طاہر ہے، اس کو اور کسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ طاہر نہیں ہے، دوبارہ اس کو وضو کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ کوئی اور آدمی اس کو وضو کے لیے استعمال نہیں کرے گا کہ وہ مائع مستعمل ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا درجہ مرتبہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو وہ پانی جو ہے نا غسالہ حضور کا پانی جو استعمال ہو رہا ہے اس کو نیچے نہیں گرنے دے رہے صحابہ کرام، اس کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں اور ہاتھوں پہ لے کے اس کو اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں مل رہا وہ اپنے بھائی کے ہاتھ سے یوں ہاتھ رگڑ کے اس کو برکت کے لیے اپنے چہرے پہ مال لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا۔ اور صرف یہ وضو کا ہی نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرسوں جمعے میں بھی ان کا تذکرہ ہوا، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید۔ یہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھی اور حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ تھی، بیوی تھی ان کی۔ حضور کے گھر میں حضور نے ایک لکڑی کا کوئی پیالہ رکھا ہوا تھا، رات کو اگر ضرورت پڑتی تو حضور اس میں پیشاب فرماتے بھی ٹھیک ہے اس کو صبح باہر اور ڈھین دیے۔ تو حضور نے اس میں پیشاب کیا۔ اب وہ گھر کی باندھی تھی، ان کو روزانہ کا سب پتا تھا، رات کو ان کو پیاس لگی، وہ اٹھی اور انہوں نے وہ پیالہ لیا اور وہ پی لیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ پانی سمجھ کے انہوں نے پی لیا، بلکہ انٹینشلی ارادتاً جان بوجھ کر انہوں نے اس کو پیا۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کسی سے انسان کو محبت ہو، کتنی محبت ہو، کیا کوئی یہ گوارا کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ صرف محبت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت تھی اور محبت کی انتہا تھی، بلکہ اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں کہ صرف محبت نہیں بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی ہر چیز ہی نور ہے۔ تو یہ حضور کا پیشاب مبارک بھی انہوں نے نور ہی سمجھ کے پی لیا کہ یہ نور ہے۔ اور پھر جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھائی وہ لکڑی کا پیالہ میں نے اس میں پیشاب کیا تھا، اس کو جا کے باہر اٹھے گا، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے تو پیاس لگی تھی، میں نے تو وہ پی لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ایسی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی، اب تم الٹی کرو اور آئندہ سے خبردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یہ بھی ایک علاج کا ایک طریقہ تھا کہ یہ یعنی پنڈلیوں میں زخم کر کے خون نکالا جاتا تھا، یہ بھی ایک علاج کا اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا۔ تو پچھنے لگوائے، خون نکلا ایک پیالے کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو دیا، فرمایا جاؤ اس کو کہیں ایسی جگہ چھپاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ انہوں نے وہ پیالہ لیا، گئے دیوار کے پیچھے جا کے اس کو پی لیا، اور پی کے پیالے کو چاٹ کے صاف کر کے آ گئے۔ حضور ایسی جگہ چھپایا کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا شاید تم نے پی لیا ہے۔ عرض کیا حضور ہاں۔ اب دیکھیے چار چیزیں جو ہیں جو قطعاً حرام ہے قرآن پاک میں، جن کو بیان کیا گیا، جن کی حرمت ہو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، ان چار میں سے باقیوں کی جو حرمت ہے وہ احادیث مبارکہ میں یا دیگر یعنی قیاس اور اجماع سے ان کی حرمت ثابت ہے۔ یہ چار چیزوں کی حرمت قرآن پاک میں بیان، ان میں خون، یہ بہتا ہوا خون جو ہے چاہے وہ انسان کا ہو جانور کا ہو وہ ناپاک ہے، جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو ہمارا خون جو بہتا ہوا ہے وہ اگر جسم پہ لگے گا تو اس حصے کا دھونا ضروری ہے، کپڑے پہ لگے اس حصے کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ عام لوگوں سے الگ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا، اس کو عام آدمی کا خون قطعی حرام ہے کہ اس کا پینا حرام ہے، جس طرح باقی حرام چیزیں۔ تو انہوں نے پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں،
بلکہ فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، یہ تمہارا۔ تو نبی کا اور دوسروں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً تعظیم کا حکم دیا ہے سارے انبیاء کرام کی، اور ہر امت کو بھی حکم دیا ہے۔ تو ہر ایسی تعظیم جس میں جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ جائز ہوگی، اس کا ثبوت دینا نہیں ضروری، بلکہ اس کی حرمت اور اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ کہ جو کہے گا کہ یہ درست نہیں ہے وہ دکھائے گا کہ قرآن پاک میں کہاں منع ہے یا حدیث پاک میں کہاں منع ہے، وہ اس کے ذمہ اس کا ثبوت دینا ضروری ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔